کوئی بیچارہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پڑھ کے پریشان ہے اور کوئی بغیر پڑھنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ پریشانیاں کیوں آتی جا رہی ہیں؟ تو ایک بات ذہن میں اچھی طریقے سے سمجھا لیجئے گا کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت، وقت قیامت کا قریب آتا جائے گا تو یہ مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جانی ہیں۔ یعنی اب جیسے جیسے وقت قیامت کے قریب آتا جائے گا تو انسان کے ایمان کا امتحان بھی بڑھتا جائے گا، مصائب آتے جائیں گے، پریشانیاں آتی جائیں گی۔ لیکن ایسے حالات کے اندر بھی ہمیں حکم کیا ہے کہ ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ وبشر الصابرین کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو لہذا یہ زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب آتا جائے گا مسائل اور پریشانیاں ہر ایک مسلمان پر آتی جائیں گی، لیکن ان مسائل اور پریشانیوں کے باوجود انسان کے لیے حکم یہ کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ ایمان کی مضبوطی کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے قرآن میں آیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہیں یہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور وهم لا یفتنون اور ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو امتحانات کے اندر، مصائب اور پریشانیوں کے اندر جو ہے نا، وہ بندے کے ایمان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ تو لہذا مسائل اور پریشانیاں آتی رہیں گی۔ بلکہ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی ہے کہ حضرت جو مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس جل جلالہ ذات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تذهب الدنیا، دنیا اس وقت تک جا نہیں سکتی، دنیا ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ ایک میری امت پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک آدمی جب کسی کی قبر پر گزرے گا نا تو اس کی قبر کو دیکھ کر فیتمرغ علیہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر پر وہ لوٹ پوٹ کرتا رہے گا، یعنی کبھی قبر کے دائیں کبھی بائیں، کبھی اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، کبھی قبر کے اوپر لیٹنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا میری امت پر وقت آئے گا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کہے گا کہ کاش کہ یا لیتنی، کاش کہ اس قبر والی کی جگہ پر میری اپنی قبر کاش کے بنی ہوتی۔ یعنی اس قدر اس کی صورتحال ہوگی کہ وہ کہے گا ہائے کاش کہ یہ جو اس قبر کے اندر بندہ ہے اس کی جگہ پر میری یہاں پر قبر ہوتی۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ وہ کوئی دین کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوگا کہ دین کی وجہ سے کہہ رہا ہوگا، نہیں، فرمایا کہ وہ مصیبتوں الا البلاء کا لفظ آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی مصیبتیں آ جائیں گی، اتنی پریشانیاں آ جائیں گی کہ وہ پریشانی اور مصیبتوں کی وجہ سے جب اس قبر سے گزرے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش کہ اس قبر والے کی جگہ پر میری قبر کیوں نہیں بنی۔ اس قدر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو حکم دیا ہے کہ وہ تحمل مزاجی کے ساتھ زندگی کو گزارتے رہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کسی پر مصیبت اور پریشانی آئے نا تو تم میرے مصائب اور پریشانیوں کو یاد کر لینا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی کس قدر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انبیاء کے جتنا قریب ہوگا اس کے ساتھ بھی مصائب اور پریشانیاں آتی رہیں گی۔ تو لہٰذا مصائب اور پریشانیوں پر جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے کہ جو بندہ بڑے بڑے ریاضیات کرنے کے ساتھ، بڑے مجاہدات کرنے سے
اور بڑا کچھ کرنے کے باوجود جو بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں کو آزمائش اور مصائب میں لا کر پھر جب وہ بندے اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام اور مرتبے پر انسان کو پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے روزے رکھنے والے بھی، نمازیں اور حج اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حضور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی جو مصائب اور پریشانیوں پر صبر کر لے گا تو خوشخبری کا مطلب یہی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن مصائب اور پریشانیوں کی حالت کے اندر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنتا رہے اور شریعت کا دامن تھام کر رکھے اور اپنے آپ کو مستقیم رکھے، استقامت پر اپنے آپ کو رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آنے والے حالات جو ہوتے ہیں اور آنے والی جو منزلیں ہوتی ہیں، مشکل سے مشکل منزلیں بھی اللہ پاک اس بندے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ جی میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، لیکن جب مصائب اور پریشانیاں آ جائے تو پھر صبر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مصائب اور پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔